ہوتا یہ ہے میرے عزیزوں، جو چیزیں ہماری عزیز ہیں، جو محبوب ہیں، اس کو ہم قربان کرنا نہیں چاہتے جلدی۔ ایک دانشور نے کہا تھا، پھلوں کی دکان پر ایک فقیر آیا اور پھل بہت سارے رکھے ہوئے تھے۔ ایک بوڑھا فقیر، اس کو آم کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے دکان والے سے کہا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ ظاہر سی بات ہے، جو چھٹے ہوئے آم تھے، جو نکالے ہوئے تھے، جن کے اندر سڑن پیدا ہو چکی تھی، وہ سائڈ کیا گیا تھا، اس میں سے نکال کر کے اس نے دے دیا فقیر کو۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے، دینے کے لیے جو نکالا جاتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ وہ لیا، تھوڑی دیر کے بعد اس کے پاس 10 درہم تھے۔ وہ فقیر آیا اور کہا 10 درہم ہے، اس کے مجھے آم چاہیے، یہ پیسوں کے اچھے آم تھے۔ تو 10 درہم لیا دکان والا اور اچھے سے چن کر کے 2 آم اس کو دیا جو بنتے تھے۔ وہ فقیر ہاتھ میں دونوں آم لیا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دکھا کر کہا، اے اللہ، دیکھ اس بندے نے تجھے کیا دیا ہے اور مجھے کیا دیا ہے۔ تیرے نام پر مانگا تھا تو سڑی ہوئی چیزیں دیا، اور میرے پیسوں سے دیا ہے تو اچھا مال دیا ہے۔ کیا یہ عام طور پر نہیں ہوتا ہمارے ہاں؟ کھانا اگر بچ جائے تو اسے تک بانٹنے میں دے دیا جائے۔ اس وقت مدرسے کے بچے یاد آتے ہیں، ولیمے میں، شادی میں، منگنی کی رسم میں کھانا دیگوں بنایا جاتا ہے اور بچ جائے تو سوچتے ہیں کسی مدرسے میں غریب طلبہ کو دے دیا جائے، یا فقیروں اور مسکینوں کو کھرچن دینے کے لیے ہم کھڑے رہتے ہیں کہ بچ گیا ہے، خراب ہو جائے گا، اس سے اچھا ہے کہ غریب لوگ کھا لیں گے۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب دیگ پک کر تیار ہو جائے تو اس کا اوپر والا پہلا کھانا فقراء کو دے دیا جائے، کیونکہ وہ اللہ کے نام پر دیا جا رہا ہے۔ ہمارے اپنے کھانے سے پہلے غربا اور مساکین کا خیال کر لیا جائے۔ اسی لیے مجھے وہ بات یاد آتی ہے، رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، جب آپ کے دسترخوان پر کوئی فقیر آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر جو کچھ ہوتا سب سے پہلے اس کو پیش کر دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مسافر آیا بڑی دور سے، وہ حضور کو ملنے کے لیے آیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کے ساتھ، جو 70 صحابہ، غریب صحابہ حضور کے در پر پلتے تھے، ان کے ساتھ افطاری کر رہے تھے، اور ایک مسافر آیا، اس کو بلایا گیا، آ جاؤ دسترخوان پہ۔ 70 لوگوں کے بیچ میں دودھ کا ایک پیالہ تھا بس افطاری کے لیے، اور وہ جو مسافر آیا اس کو بٹھایا گیا، بڑا بھوکا تھا، اس سے کہا گیا لو آپ تناول کرو، آپ دودھ پی لو۔ اس نے اٹھایا، کسی کا خیال ہی نہیں کیا، پورا دودھ پی گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا، اللہ تیرا بھلا کرے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ ہماری پسندیدہ چیز اگر کوئی اٹھا لے تو پھر ہم آگ بگولا ہو جائیں۔ خاص طور پر اگر یہ آزمانا ہو تو رمضان میں افطار کے موقع پر دیکھیں، اپنے دسترخوان پر سے ہمارے سامنے کی چیز کوئی اور اٹھانے لگ جائے تو پارا چڑھ جاتا ہے، غصہ آنے لگتا ہے، ہم نہیں دینا چاہتے، وہ سارا اپنا جمع کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہی وہ امتحان ہے جو قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اپنی پسندیدہ چیز جب تک تم اللہ کی بارگاہ میں نہیں قربان کرو گے اس کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہمارا دل چھوٹا ہے، اسی وقت اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میرے دل میں وسعت کتنی ہے، کشادگی کتنی ہے۔ آزما کر کے دیکھ لینا، افطاری کے ٹائم پہ تھوڑا سا تمہارا شربت کوئی اٹھا لے یا کوئی فروٹ تمہارے ادھر سے ادھر کر دے دسترخوان پر۔ جھگڑے ہوتے ہیں بہت سارے، غصے میں آگ بگولا ہوتا ہے، لال پیلا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا سنا دے گا۔ دن بھر کا صبر کیا ہوا آدمی وہ افطاری پر موجود چھوٹے سے ٹکڑے فروٹ کے اپنے دوسرے بھوکے بھائی کو دینا نہیں چاہتا، لیکن یہی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، کھا کر کے جب شکم سیر ہو جائے، پیٹ بھر جائے، مسجدوں میں افطار کے بعد ہم نے دیکھا ہے ڈھیروں فروٹ کے ٹکڑے پڑے ہوئے رہتے ہیں، اب اس کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں، پیٹ بھر چکا ہے، وہی فروٹ ہے، وہی شربت ہے، وہی سب کچھ ہے، لیکن وہ گرا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، کہیں تو گٹروں اور نالیوں میں پھینک دیا جاتا ہے، یا اگر کوئی کھانے والا نہ ہو تو پھر رمضان میں مانگنے والے یا فقیروں کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ اپنا پیٹ بھر جانے کے بعد پھر فقیروں کو ڈھونڈنا، یہ وہ امتحان نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ صحابہ میں بھی تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی وہ باتیں میں آپ کو بتاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مہمان آتا ہے رات کے وقت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں فرماتے ہیں، ہے کوئی جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اللہ اسے جنت سے کھانا کھلائے۔ صحابہ تو ظاہر سی بات ہے ہر نیکی کو بڑھ چڑھ کر کے لیتے تھے۔ ایک صحابی تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں گھر میں ہے کہ نہیں ہے، فوراً کہا یا رسول اللہ اس مہمان کو میں لے جاتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اور لے کر کے گھر آ گئے۔ پتہ چلا بیوی کو نے کہا پہلے تو ہمارا خود کا ہی کھانا نہیں ہے، آپ مہمان بھی لے آئے۔ صحابی رسول نے اپنی بیگم سے پوچھا کتنا ہے؟ کہا ایک آدمی صرف کھا سکتا ہے۔ اور گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ شوہر، بیوی اور ایک چھوٹا بیٹا۔ اب ایک مہمان آیا ہوا ہے۔ صحابی رسول نے اپنی اس فکر کا اظہار کیا بیگم سے کہ اب کیا ہوگا، ایک آدمی کھا سکتا ہے اور 4 لوگ یہاں موجود ہیں۔ اللہ اکبر! وہ خواتین بھی حضور کے زمانے کی کیسی تھی۔ انہوں نے کہا اپنے شوہر سے گھبرائیے مت، میں بچے کو تھپکیاں دے کر سلا دوں گی، آج ایسے سلا دوں گی، اور دسترخوان پر جب بیٹھے آپ کو کھانا میں پروس دوں گی، اور پھر بتی اچانک گل کر دیں گے، چراغ بند کر دیا جائے گا، آپ کھانے جیسا منہ چلاتے رہیں اور اس مہمان کو لگے کہ آپ بھی کھا رہے ہیں، اور کھانا پورا اس کے سامنے رکھیں تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھا لے۔ ایک آدمی کے کھانے کے لیے یہ ہیلا کیا جا رہا ہے، خود بھی بھوکے ہیں۔ ایسے ہی ہوا، دسترخوان بچھایا اور صحابی رسول نے کھانے کا برتن ان کے سامنے پیش کیا اور اچانک چراغ کو بجھا دیا گیا، اندھیرا ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، کہا اتفاق ہے چراغ گل ہو گیا، آپ کھا لیجئے، ہم بھی کھا رہے ہیں۔ اور سارا کھانا اس مہمان کے سامنے رکھا۔ مہمان کو یہ لگتا رہا کہ یہ لوگ بھی کھا رہے ہیں، اور پورا کھانا وہ پیٹ بھر کر کھا لیا، شکم سیر ہو گیا۔ اور اس کے بعد برتن اٹھا دیا گیا۔ وہ صحابی رسول حضرت طلحہ بھی بھوکے سوئے، ان کی بیوی بھی بھوکی سوئی، ان کا بیٹا بھی بھوکا سویا، صرف ایک مہمان کی مہمان نوازی کے لیے، اپنی عزیز چیز، اپنی پسندیدہ چیز قربان اللہ کے نام پر۔ لیکن میرے عزیزوں، واقعہ صرف اتنا ہی نہیں ہے۔ صبح ہوتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں طلحہ کہاں ہے؟ حضرت طلحہ اس مہمان کے ساتھ آئے، حضور دیکھ کر مسکرانے لگے، طلحہ تمہاری مہمان نوازی کی تعریف جنت میں فرشتوں کے درمیان ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مہمان نوازی کی تعریف فرما رہا ہے۔ جبرائیل آئے تھے اور مجھے بتا گئے کہ آپ کے ایک صحابی نے اللہ کے نام پر اپنا سب کچھ اس مہمان کو کھلایا ہے۔ یہ ہے جس کو ایثار کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ قربانی۔ پیٹ خالی ہو اور دوسرے کا خیال ہو، پیٹ بھر جانے کے بعد تو پھر وہ ویسٹیج دینے کی بات آتی ہے، اپنے گھر کا بوجھ نکالنے کی بات آتی ہے۔ اچھی چیز جب اللہ کریم کی بارگاہ میں دے دیا جائے تو وہی قرآن میں اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک اس کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان نہیں کرتے۔ پسندیدہ کا لفظ ہے، اپنی چاہی ہوئی چیز کا ہے۔ اسی لیے عزیزان گرامی وقار، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہم نے دیکھا ہے، ان صحابہ اکرام نے کبھی ان چیزوں کو ایسا پسند نہیں کیا، ایسا پیار نہیں کیا، دنیا کو گلے لگا کر، اس کے باوجود بھی اس کو قربان کرتے رہے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک مختصر سا عرصہ جو ہمارے درمیان رہا ہے پوری کائنات میں تیزی سے آج سنا کر کے آپ کے سامنے سے بارگاہ مصطفیٰ میں التجا بھی کروں گا۔ وہ مکہ مکرمہ کی سرزمین 14 صدیاں پہلے، آج سے 1400 سے 42 چل رہا ہے، اس کو اور 53 ملا لیں، اس کے ساتھ اور 53 ملا لیں، یعنی تقریباً 1495 کے سال کے قریب ہو گیا۔ اس سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج ہی کا دن تھا جو فرش گیتی پر تشریف لائے۔ وہ آمینہ کا در یتیم، وہ عبداللہ کا نور نظر، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں خراج عقیدت کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ وہ در یتیم جب گھر تشریف لایا تو ایسا گھر تھا کہ باپ پہلے سے نہیں ہے، ماں اکیلی ہیں، معاوضہ دینے کی طاقت نہیں رکھتی، دایا کے ہاتھ میں دے دیا حلیمہ سعدیہ کو، یہ کہہ کر کے کہ 2 سال دودھ پلائے گی، اجرت کی تمنا مت رکھنا، میرے گھر میں مال کی بڑی شدت کی کمی ہے، اس بچے کا باپ نہیں، یہ یتیم بچہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ لے گئیں، لیکن برکات پہ برکات انہوں نے دیکھا ہے۔ رسول پاک کو اپنے گود میں کھلایا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں یہ عام بچہ نہیں تھا، ان کے آتے ہی بنو سعد کی ساری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر چکے تھے، اور سارے بچے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، حتیٰ کہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ کہتی ہیں، شیمہ کیا کہتی ہیں کہ ہمارے قبیلے میں، ہمارے محلے میں رواج تھا، رات کے وقت یا شام کے وقت ساری لڑکیاں جو ان کے عمر کی تھیں، شیمہ کے عمر کی تھیں، وہ کہتی ہیں اپنے اپنے چھوٹے بھائیوں کو، جس کا بھائی ہوتا لے کر کے آتی تھیں، کمپٹیشن چلتا تھا،
बहन अपने भाई को दिखाकर कहती किसका भाई ज्यादा खूबसूरत है। हर खातून, हर बहन अपने छोटे भाई की गोद में लाकर उसके नाक नक्शे बयान करती, अरे मेरे भाई की तो पेशानी बड़ी चौड़ी है, ये खूबसूरती की अलामत है। कोई कहती मेरे भाई की तो आंखें बड़ी झील जैसी हैं और ये बड़ा खूबसूरत है। हर खातून, हर बहन गोद में लिए हुए बच्चे को अपने भाई पर फख्र करती। और हज़रत शैमा कहती हैं जब इस मजमे में मैं मेरे भाई मोहम्मद को लेकर के आती, अल्लाह अल्लाह, वो कहती हैं सारी मेरी सहेलियां उठ खड़ी होती, कहती शैमा तेरे भाई के साथ हमारे भाइयों का मुकाबला नहीं, यह हमारा आपस का मुकाबला है, यह हमारा आपस का कंपटीशन है। तू कभी मोहम्मद को हमारे दरमियान ना ला, इसलिए कि इसके मुकाबले में 14वीं का चांद भी शर्मा जाता है। यह बनु साद की खवातीन का कहना है। हज़रत शैमा कहती हैं उस मुकाबले में मैं कभी रसूल पाक को ले जाती तो वो एक्सेप्ट नहीं करती, कहती कि शैमा तेरे भाई के साथ हमारे भाइयों का मुकाबला नहीं। व अहसनु मिन कलम तरक़त आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं, आपसे ज्यादा जमील किसी माँ ने जना नहीं। वो 2 साल की उम्र पाक में हलीमा सादिया दौड़ती हुई वापस मक्का ले आई और हज़रत आमिना से कहा मैंने 2 साल का अरसा आपसे मांगा था लेकिन 6 महीने और बढ़ा करके दे दो, उजरत भी नहीं चाहिए, मुआवजा भी नहीं चाहिए। लेकिन हज़रत बीबी आमिना ने अपने पास अपने साहबजादे को रख लिया। 2 साल के अरसे में घर में कितने अफराद हैं, कौन है, बाप नहीं है, दादा है अब्दुल मुत्तलिब, वो भी बुढ़ापे को पहुंचे हुए हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दादा की सरपरस्ती में हैं। 6 साल की उम्र में अपनी माँ के साथ ननिहाल का सफ़र किया, मदीना का सफ़र किया। उस वक्त जो यसरब था वो हुजूर का ननिहाल भी है, नानी का घर है। हज़रत आमना के साथ गए 6 साल की उम्र में, जब हज़रत अब्दुल्ला की एक कनीज़ उम्मे ऐमन साथ में है, कोई नहीं, 3 लोगों का ये काफिला पैदल मक्का से मदीना गया है। मदीना से वापसी हो रही है, मकाम अबवा में बीबी आमिना बीमार हुई। बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा इतनी शिद्दत से बीमार हुई कि वो चल फिर नहीं सकती थी, उसी रास्ते में वो रह गई। और उसके बाद अपने नूर नज़र को करीब बुलाया और कहा ए मोहम्मद मेरी आखिरी सांसें हैं। 6 साल की उम्र पाक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ की आंखें बंद की और उनकी रूह कब्ज़े उनसरी से परवास की। वो 6 साल की उम्र में अपनी मुक़द्दस माँ का जिस्म मुबारका उठाते हैं, कब्र में दफन भी करते हैं और अपने वालिद की कनीज़ के साथ वापस मक्का आते हैं। अब कौन था इस मोहम्मद अरबी के साथ, न बाप है न माँ है, वो दुर्रे यतीम, पूरी कायनात के यतीमों का आका बना है, पूरे यतीमों का मावा व मलजा बना है। लेकिन अल्लाह ने उसे दुर्रे यतीम पैदा किया। जब 8 साल की उम्र हुई दादा का भी इंतकाल हो गया, अब्दुल मुत्तलिब भी दुनिया से चले गए। अब कौन था सिवाय एक चचा के, अबू तालिब के, अब कोई नहीं था। आपकी सरपरस्ती में रहे। जहाँ तक बात आती है अबू तालिब की, मैं कहूँगा बड़े अदब के साथ, ऐ लोगों इस इख्तिलाफी मसले में कभी भी तीर मारने की कोशिश ना करना। बाज़ लोग अबू तालिब के कुफ्र के मुतालिक इसरार करते हैं कि वो काफिर थे, बाज़ लोग ईमान के मुतालिक, लेकिन जो हकीकत है वो अल्लाह के हवाले करो, अल्लाह के हवाले करो। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उन्होंने जान से ज़्यादा तरबियत की है। यहाँ तक कि मक्का वालों से उन्होंने कहा था, जब रसूल पाक ने ऐलान नबुव्वत किया था, अबू जहल, उतबा, शैबा सब ने आकर कहा अबू तालिब अगर ये तेरी निगरानी में ना रहे तो हम इसका कुछ से कुछ कर दें, तो मोहम्मद हमारे हवाले कर दे। जानते हो अबू तालिब, मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब सिरे से कोई आदमी उनको बिल्कुल काफिर मुशरिक गर्दाने। मैं कहता हूँ कफ़े लिसान तो करो, जुबान को रोक तो लो, जो मामला होगा क़यामत के दिन देखा जाएगा। हुजूर के चचा हैं लेकिन इश्क की बात तो देखें, वो मक्का वालों से क्या कहते हैं। कोई मोहब्बत करने वाला ही ये जुमले कह सकता है। मक्का वालों से उन्होंने कहा ऐ मक्का वालों सुन लो, तुम अगर मेरे एक हाथ में चांद रख दो, दूसरे हाथ में सूरज रख दो, तब भी मैं मोहम्मद तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। ये अबू तालिब के अल्फाज थे जो रसूल पाक के लिए उन्होंने फरमाए थे। मैं अदब से कहता हूँ लेकिन फिर साथ में ईमान और कुफ्र का मामला अल्लाह के हवाले करता हूँ, इसलिए कि इस पूरी कौम को न जन्नत देना है न दोज़ख देना है, न क़यामत के दिन तुम्हारे हाथ में फ़ैसला है न मेरे हाथ में फ़ैसला है। अबू तालिब जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में जाएंगे, मैं कौन होता हूँ फ़ैसला करने वाला। न आला मलाइका में से हैं हम, न फरिश्तों में से हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले है ये फ़ैसला, हर एक के जन्नत और दोज़ख का फ़ैसला। बहरहाल 12 साल की उम्र में अबू तालिब ने रसूल पाक को अपना साथी बना लिया।
ایسا مجھے بتاؤ ابو طالب پر جب بھی باتیں آئیں ادب کے ساتھ کہو، ادب کے ساتھ کہو۔ میں نے ابو طالب کو بہت پڑھا ہے، وہ رسول پاک کو چھوڑ کر ایک لمحہ بھی نہیں رہتے تھے، ایک لمحہ نہیں رہتے۔ 12 سال کی عمر میں جب انہیں یمن کی تجارت پہ جانا تھا، ابو طالب نے انہیں چھوڑا نہیں، رسول پاک کو تجارت کے سفر میں ساتھ لے لیا۔ بیچ راستے میں ایک جگہ پڑا ہوا، وہاں ایک راہب تھا، عیسائی راہب، اور اس نے دیکھا، چہرے پاک کو دیکھ کر اپنی کتابوں میں پڑھی ہوئے ساری علامتیں دیکھ لیا، اس نے مہمان بنا لیا۔ ابو طالب سے پوچھا تم کہاں سے آ رہے ہو، کون سا خاندان ہے؟ جب انہوں نے بتایا تو وہ راہب کہتا ہے، بحیرہ راہب، اے ابو طالب میری بات سنتے ہو تو سن لو، جو تمہارے ساتھ بچہ تمہارا بھتیجا ہے یہ اللہ کا سب سے آخری رسول ہوگا، یہ سب سے آخری رسول ہوگا۔ تم جا رہے ہو شام یا یمن، وہاں یہودی اس کے جانی دشمن ہوں گے، وہ بچے کو مار ڈالیں گے، قتل کریں گے، لہٰذا تم اپنی تجارت کا سامان یہیں بیچ دو اور واپس مکہ لے جاؤ۔ ابو طالب نے صرف رسول پاک کی جان کی حفاظت کے لیے پورا تجارت کا قافلہ وہاں بیچ دیا، واپس مکہ تشریف لائے۔ ابو طالب نے 25 سال کی عمر تک رسول پاک کی ایسی تربیت کرتے رہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش میں انہوں نے کوئی فر و گزاش نہیں کیا، کچھ نہیں چھوڑا۔ جب آپ کی عمر 25 سال کی ہوئی، میرے آقا کی شادی کی عمر ہے، یہ شادی کی عمر ہے، رسول پاک کو سامنے سے پیغام آیا بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا، جو مکہ کی طاہرہ تھیں۔ لوگ کہتے ہوں گے مالدار سے شادی کیا، بلکہ آپ کو یہ معلوم نہیں، پورے مکہ میں حضرت خدیجہ کا ایک لقب مشہور تھا، طاہرہ ان کو کہا جاتا تھا۔ حضور کے پاس جب ان کا پیغام نکاح آیا، آپ نے ایکسیپٹ کیا۔ آپ سوچیں 25 سال کی عمر میں 40 سال کی خاتون سے نکاح کرنے والا صرف عورتوں کا دلدادہ نہیں ہو سکتا، وہ بھی بیوہ عورت، 2 شوہر ان کے ہو چکے تھے، اس سے پہلے انتقال کر چکے تھے، تیسرے شوہر میرے آقا ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شادی ہو رہی ہے، شادی کا جو خطبہ نکاح ہے کوئی اور نہیں، ابو طالب ہی پڑھ رہے ہیں۔ ابو طالب نے خطبہ پڑھا، خطبے کے الفاظ بھی دیکھیں، کہیں ایک شرک نہیں، کہیں ایک کفر نہیں، بلکہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، رب ذوالجلال کی تعریف و توصیف ہے۔ اس کے بعد رسول پاک کی تعریف بھی اس خطبے میں موجود ہے، وہ خطبہ آج بھی موجود ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ابو طالب نے جو رسول پاک کے نکاح میں خطبہ پڑھا تھا، کوئی اور نہیں پڑھا، چچا نے خطبہ پڑھا، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے پھر سارے مجمع میں کہا، یہ میرا عزیز از جان بھتیجا محمد ہے، اس سے زیادہ شریف پورے مکہ میں تم لا نہیں سکو گے، اس سے زیادہ حسین تم پورے عرب میں لا نہیں سکو گے۔ اس کے بعد کہا محمد کا جو مہر طے پاتا ہے وہ ابو طالب کے مال سے جائے گا، خدیجۃ الکبریٰ کو جو مہر دیا گیا رسول پاک کا وہ بھی ابو طالب کے مال سے دیا گیا ہے، رسول پاک کے اس چچا کے مال سے۔ اب یہ زندگی ہے پاک، ازدواجی زندگی ہے، میرے آقا سیدہ خدیجہ کے ساتھ 25 سال گزارتے ہیں۔ 50 سال کی عمر مبارکہ جب میرے آقا کی ہوئی، یعنی 40 سال کی عمر پاک جب تھی، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، اے رسول آپ اعلان کر دیں میں اللہ کا آخری رسول ہوں، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، ایک خدا کی عبادت کی طرف آؤ۔ یہ حضور کی 40 سالہ زندگی میں جو انقلاب آیا، اب مکہ والوں کی یہاں سے ستم ظریفیاں شروع ہوئیں۔ میرے آقا نے سب کو جمع کیا مکہ کے ایک سرزمین پر، میدان میں پوچھا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ سبوں نے کہا تم آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولے اور کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ حضور نے فرمایا اے مکہ والو، اگر میں یہ کہہ دوں ان پہاڑوں کے پیچھے ایک فوج چھپی ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے، کیا میری اس بات پر یقین کرو گے؟ سارے مکہ والوں نے ایک زبان ہو کر کہا آج تک کبھی آپ نے جھوٹ کہا نہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ فوج ہے ہم اس کو بھی مانیں گے، ہم اس کو بھی یقین کے ساتھ تسلیم کریں گے۔ حضور نے فرمایا جب میری باتوں پر اتنا تمہیں یقین ہے تو سنو، میں تمہیں کہتا ہوں اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، معبود ایک ہے، مسجود ایک ہے، ہر ایک کے سامنے سر جھکانا یہ تمہیں زیب نہیں دیتا، اور میں محمد اللہ کا آخری رسول ہوں، اس کی طرف سے اخلاقی تعلیمات لے آیا ہوں، تمہاری روحوں کا بدلنے آیا ہوں۔ جب میرے آقا نے فرمایا سارے مکہ والے ناراض ہوئے، سوائے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے، کوئی اس میدان میں ایمان لانے والا نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ابتدا صرف 2 لوگوں سے شروع ہوئی، ایک حضرت علی سے، دوسرے حضرت خدیجہ سے۔ کبھی نا امید مت ہو، اپنی دعوت اثر کتنا رکھتی ہے یہ اللہ کے اوپر چھوڑو، بولنا سیکھو، آج نہ صحیح کل مولا تعالیٰ تمہاری اس دی ہوئی دعوت کو پائے تکمیل تک ضرور پہنچائے گا۔ 2 لوگوں سے دعوت شروع ہوئی، ایک علی سے ایک خدیجہ سے، لیکن وہ دعوت آج کہاں کو پہنچی ہے؟ آج تقریباً پوری دنیا میں 2.25 ارب لوگ
180 کروڑ کی تعداد میں مسلمان جی رہے ہیں. وہ 2 لوگوں سے شروع ہونے والی دعوت 200 کروڑ کو پہنچ چکی ہے، لیکن ایسا سیل رواں ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لیتا. وہ دعوت رسول اللہ کی جو مکہ کی ان چوٹیوں سے نکلی تھی، فاران کے ان پہاڑیوں سے نکلی تھی، آج تک زندہ ہے اور صبح قیامت تک یہ دعوت زندہ ہی رہے گی. آج میں آپ کو بتاؤں مختصر سی بات، یہ جو آج فرانس، امریکہ، یورپ جو ان کے اندر جو کھلبلی ہے، بے چینی ہے، اور وقتاً فوقتاً یہ گستاخی کرنا، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، آتنکواد سے جوڑنا، ٹیررزم سے جوڑنا، کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ جانتے ہیں آپ؟ ایک پیٹ کا درد ہے. کس بات کا؟ یہ میں نہیں کہتا. امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ایکس پریزیڈنٹ ہے، اس سے قبل کا، اس نے خود یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ آج پورے ورلڈ میں سب سے زیادہ فاسٹ گروونگ والا کوئی ریلیجن ہے تو وہ اسلام ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، امریکہ کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے سب سے زیادہ تیزی سے اگر کوئی دین دنیا میں پھیل رہا ہے تو اسلام ہے. یورپ کے متعلق تو تعداد آنکڑے بھی ملتے ہیں، پر ڈے وہاں 400 لوگ اسلام میں آ رہے ہیں. یہ حالت دیکھ کر کے وہ گھبرائے ہوئے، اس لیے کہ ڈیلی کے 400 کے حساب سے جب وہ گنتی بناتے ہیں ہماری ہے کتنی پاپولیشن، اگر یہ سلسلہ اسی طرح رہا ایک وقت آئے گا کہ ہم مائنورٹی ہو جائیں گے، یہ میجورٹی میں آئیں گے، ہم تو غلام ہوں گے، تخت ان کے پاس آ جائے گا. یہ جو سب سے تیزی سے اسلام کے پھیلنا یورپ میں، امریکہ میں اور دوسرے علاقوں میں، خود فرانس کی حکومت یہ اچھی طرح سے جانتی ہے ان کے ہاں مسلمانوں کی تعداد چند سالوں پہلے کیا تھی اور آج کیا ہے. چند سالوں 20 یعنی 10 سال یا 20 سال کی آپ وہاں کے ریکارڈز نکال کر کے دیکھو، آج 60 لاکھ مسلمان ہیں. انہیں معلوم ہے اب میئر بھی یہ بنیں گے، وہاں کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر بھی یہ کھڑے ہو رہے ہیں. یہی حال UK میں ہے، یہی حال امریکہ میں. یہ جو خوف ہے صرف اور صرف یہی خوف انہیں ستا رہا. اور ایک بات میں بتا دوں، پوری دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں، پوری دنیا کے جتنے ریلیجنز، ان میں سب سے زیادہ اپنے مذہب پر اگر کوئی پریکٹس کرتا ہے صرف مسلمان ہیں، سب سے زیادہ. اگرچہ آپ ہمارے جماعت میں بے نمازی زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود میرا چیلنج، میرا دعویٰ ہے، یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا بدھ ہوں، ہندو ہوں، ان کے ہاں ان کے ریلیجین کی پریکٹس کا مطلب جیسے ہماری نماز ہے، ہمارے روزے ہیں، ہماری زکوٰۃ ہے، ہمارا حج ہے، یہ پریکٹس ہے، اسلام کی ایکٹیویٹیز ہے. ان کے مذاہب میں جو پریکٹس ہیں ان میں بہت کم ہے عمل کرنے والے. آج یورپ میں ایتھیزم بہت پھیل چکا ہے. ایتھیزم کیا ہے؟ کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی اللہ نہیں، معاذ اللہ رب. یہ کثرت سے وہاں پھیلا ہے. اور کون ایتھیسٹ بن رہا ہے؟ عیسائی ایتھیسٹ بن رہے ہیں، جیوز ایتھیسٹ بن رہے ہیں. جو پہلے کسی اور ریلیجن میں تھے وہ ایتھیسٹ بن رہے ہیں، یعنی کوئی خدا نہیں، ہم خدا کو مانتے ہی نہیں. آج بہت زیادہ وہ لوگ بھی پھیل رہے ہیں. 2 خطرے ہیں. اور مسلمان کتنے ایتھیسٹ بن رہے ہیں تو کہہ رہے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں. 100 میں 2 لوگ بھی ایتھیسٹ نہیں بن رہے مسلمان، اس لیے کہ یہ اپنے ریلیجن پر، اپنے مذہب پر سب سے زیادہ پریکٹس کرتے ہیں. دوسروں کے ہاں ہفتے میں 1 بار عبادت ہے، لیکن مسلمان کے ہاں دن میں 5 مرتبہ ہے. یہ اذان سنتا ہی رہتا ہے، سجدے کرتا ہی رہتا ہے. اسلام نے ایک دن بھی اسے چھٹی نہیں دی. ہمارے ہفتوں میں کوئی سنڈے نہیں آتا نماز کا، کوئی ایسی چیز، حتیٰ کہ بیمار کے لیے بھی چھٹی نہیں دی. سب سے زیادہ اپنی پریکٹس جو کرتا ہے، مثال کے طور پر آپ کو عقلی طور پر میں سمجھانے کے لیے کہوں گا، جو بندہ جیم کرتا ہے اسے معلوم ہے ڈیلی اگر ورک آؤٹ جاری ہے تو اس کا جسم سلامت ہے. چند دن اگر چھوڑ دے گا تو ادھر ادھر پھیل جائے گا. ہوتا ہی یہی، سب کو معلوم. جو سب سے زیادہ پریکٹس کرتا رہتا ہے وہ اپنی فیلڈ پر جمع رہتا ہے. تو جو مسلمان نمازوں کے ساتھ ہیں، زکوٰۃ کے ساتھ ہیں، روزے ہر سال ہیں ان کے، زکوٰۃ ہر سال ہیں، 1000 رکاوٹیں آئیں، سال میں 40 لاکھ کا مجمع عرفات میں پھر بھی جمع